अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं ईवीएम वोटिंग से मुतालिक अहम सवालात। सेनेट में आज हुकूमत को एक कामयाबी तो हासिल हुई है लेकिन अपोजिशन तरीकेकार से खुश नहीं है। इस पे बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद जो स्मॉग है इसको डेंगू और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया है लाहौर की इंतजामिया ने, और इस पे हम गुफ्तगू करेंगे कि गुज़श्ता कई साल से जब खबरदार किया जा रहा था पाकिस्तान को भी भारत को भी, क्या इकदाम कर रही है हुकूमत, खास तौर पे पंजाब के हवाले से। प्रोग्राम के आखिर में करतारपुर का जिक्र करेंगे जो दोबारा खुल गया है। बड़ी खुशी से निहाल चेहरों से सिख जो हमारे भाई बहन है वो आए हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात कराएंगे प्रोग्राम के आखिरी से। में आगाज करते हैं मुश्तरका जो है इसमें हुकूमत को सेनेट में भी कामयाबी हुई है। आज इजलास में हुआ क्या है, तरीकेकार जरा आपको बताते हैं। इसमें अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज भी किया है। हुकूमत की जानिब से ऐवान में जब ज़िमनी एजेंडा पेश किया गया तो अपोजिशन ने चेयरमैन के डाइस के सामने आके शोर शराबा करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो खैर नथिंग इसमें अनयूजुअल, ये होता ही है। गुज़श्ता इस पूरे ईवान में हम देख रहे हैं जब से मामला शुरू हुए। देख लीजिए आप, मुस्तफा नवाज खोखर साहब है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और जो अपोजिशन के लोग हैं वो फाड़ फाड़ के पेपर्स जो हैं वो फेंक रहे हैं। इसके बाद इस शोर शराबे में हुकूमत ने तकरीबन 3 बिल ऐवान से मंजूर करवा लिए। हायर एजुकेशन कमीशन बिल था, सहाफियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल था, कौमी एहतसाब तरमीमी बिल था 2021 का, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हक में 35 और मुखालफत में 29 वोट आए। अच्छा, यहां पे अपोजिशन चाहती थी कि तमाम बिल्स बहस के लिए कायमा कमेटियों को भेजे जाएं। अपोजिशन के मुताबिक ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब 12:30 बजे तमाम अरकान नमाज जुमा के लिए रवाना हो गए तो हुकूमत ने एक ज़िमनी एजेंडा पेश किया और बिल मंजूर करवा लिए। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए दीगर 4 बिल्स मुतल्लिका कमेटियों के सपोर्ट कर दिए। जो नौकरी की जगह पर खवातीन को हरासा किए जाने के खिलाफ तरमीमी बिल है ये पेश हुआ। निज़ाम अदल बराए नौमर अफराद, कौमी कमीशन बराए हकूक तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में जो तहफ़्फ़ुज़ तिफ़ल तरमीमी बिल ऐवान में ये पेश कर दिए गए थे। इसके बाद बाहर निकल के हमने देखा शहीर रहमान साहिबा ने ऐवान में भी शोर किया और बाहर के ट्वीट भी की कि जो ये तरीकेकार है कि यहाँ पे ना बोलने की इजाजत है ना सांस लेने की इजाजत है, जो करते हैं ये अपनी मर्जी से करते हैं, तमाम प्रोसेस जो है उसको बुलडोज कर दिया जाता है, कमिटीज में ये लोग भेजते नहीं मामलात को। तो शुरू में जरा इस पे बात करेंगे क्योंकि इसके बाद ईवीएम से मुतालिक कुछ सवालात भी हैं हमारे पास। फरूख हबीब साहब वजीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं दोनों। जी फरूख साहब, ये इतना क्या अर्जेंसी थी कि 12:30 जब नमाज हो रही है तो आपने उसके पीछे ये ज़िमनी एजेंडा पेश कर दिया और ये बिल पास करवा लिया? इंतजार कर लेते। मेरे ख्याल में 12:30 बजे तो पता नहीं कौन सी नमाज होती है पार्लियामेंट में। ब्रेक आई, उन्होंने कहा जो ब्रेक नमाज का जो वक्फा है उसके बीच में आपने कर दिया। तो खैर कोई नहीं है, पार्लियामेंट में जो नमाज जुम्मा है वो 1 से 1:15 बजे के दरमियान होता है और बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा थी, इनकी तादाद वहां पर नहीं थी मौजूद थी। अल्टीमेटली जो है वो बिल्स को हम साथ लेकर आए। आप ये मुझे बताएं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, वो बिल जो कि तमाम सहाफती तंजीमों से, बड़े बड़े सहाफती एंकर से, बड़े बड़े पुराने तजर्बाकार सहाफियों की इनपुट से बनाया गया है। 3 साल लगे इसके ऊपर एक वसी तर मुशावरत करते हुए एक इंडिपेंडेंट कमीशन सहाफियों को देने के लिए, जिसमें नुमाइंदगी भी सहाफियों की उस कमीशन में, जिसको बिलावल भुट्टो खुद उस कमेटी को चेयर कर रहे थे और कई माह उन्होंने लगाए। एक सब कमेटी बनी नेशनल असेंबली में, पूरे कंसेंसस के साथ उस बिल को लेकर आए। इन्होंने क्या किया, उसी को कॉपी पेस्ट करके एक प्राइवेट मेंबर बिल सेनेट के अंदर ले आए। अब वो बिल कौमी असेंबली से पास हो गया और वो एक तरफ आप कहते हैं जी सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, सहाफियों की जो है वो इंडिपेंडेंस के ऊपर, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर किसी किस्म की कदगन ना आए। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करते हुए बिल पास करवा रही है। इन्होंने उस बिल की भी मुखालफत की जो बिल कंसेंसस से बन रहा है। कह रहे हैं कि कायमा कमिटियों को आप भेज दें बहस के लिए ये बिल, क्योंकि बाकी आपने भेजे ही है ना, ये जो 3-4 मैंने आखिर में पढ़े। मैं आपको कायमा कमेटियों की कहानी सुना देता हूँ। ये जो मुश्तरका इजलास में बिल है ईवीएम और आप ये बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के बिल को 1 मिनट साइड पे रख दें। ये बताएं एंटी रेप बिल में क्या मसला था, मुस्लिम फैमिली लॉज बिल के अंदर क्या मसला था, हैदराबाद के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी उसके अंदर क्या मसला था, या आपकी इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है अलकरम यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट मेंबर बिल था, उसमें क्या मसला था। जो बच्चों को आप पनिशमेंट देते हैं, वो महनाज अजीज जो PMLN की MNA हैं उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल था, वो भी रिजेक्ट हुआ था कौमी असेंबली से। इन्होंने कुछ दर्जनों बिल उधर से सेनेट से रिजेक्ट किए हैं क्योंकि ये वहां पर अपनी अक्सरियत के जोर के ऊपर कोई कानून साजी होने नहीं देते। ये चाहते हैं
کہ حکومت قانون سازی کرے ہی نہ، اور تاکہ یہ تاثر جائے کہ اس پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی نہیں تو کی. آپ نے پھر انتظار کیا، انہوں نے کہا عمران ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پیچھے ہمیں نہیں، ہم نے کوئی انتظار نہیں کہا وہ نہیں، یہ تو ہم پیچھے کر دیں گے بغیر ماریا نہیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تو اف اینڈ بٹس کی کہانی ہے. مثال یہ جو ہمارا آئین ہے وہ بڑا واضح ہے اس حوالے سے. جس ایوان کے اندر آپ کی اکثریت موجود ہے، آپ اس اکثریت کی بنیاد کے اوپر قانون پاس کر سکتے ہیں. اب یہ انتخابی اصلاحات کا بل 20 اکتوبر کو پیش ہوا تھا پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات کرنے کو تیار یہ نہیں ہوئے. جب وہ بل پاس ہو جاتے ہیں، قانون سازی ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو کمیٹیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، اس وقت ان کو مشاورت بھی یاد آ جاتی ہے. مجھے بتائیں ان بلز میں خرابی کیا ہے؟ یہ میں پوچھ لیتی ہوں. بلز میں تو بہتری ہے. اب جرنلسٹ پروٹیکشن کے اندر بہت سارے بلز کے یہ اوپر پہلا یہ ایسا بل آیا ہے جو کمپریہنسو بل ہے. مخالفت سمجھنے، فار ایگزامپل یہ جو اینٹی ریپ بل ہے بہت ہی کمپریہنسو ہے، بڑا پروگریسو لا ہے، اس کے اوپر تو کوئی ہونا اعتراض ہونا ہی نہیں. اچھا ماری یہ بھی تو بتائیں نا، یہ جو اینٹی ریپ بل ہے، یہ جو اینٹی ریپ بل ہے یہ بنانے سے پہلے سول سوسائٹی کو، قانونی ماہرین کو، اس کے اندر جو ایکٹیوسٹ ویمن ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ اس مشاورت کے اندر شامل تھے، اس کو بنانے میں شامل تھے، بڑے بڑے نام شامل تھے. ہو سکتا ہے مجھے ان سے کسی سے ذاتی طور پہ اختلاف ہو سکتا، لیکن ہم نے بلائے طاق رکھتے ہوئے پسند ناپسند کو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اس میں شامل کیا. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات اس کا ذرا بتائیے نا، کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی آپ کافی ایکٹیولی وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہ اعتراض کیا ہے آپ کو؟ ان بلوں کی صحت پہ اعتراض ہے، اس طریقہ کار پہ اعتراض ہے؟ چلے دو چیزوں کے اوپر آپ کو اصولی طور پہ اختلاف ہے نا، ای وی ایم کے اوپر اور کچھ اصلاحات کے اوپر، لیکن یہ جو باقی بل ہیں اس کے اوپر پھر کیوں کنسنسس بلڈ نہیں ہو پا رہا؟ یہ تو بڑے اچھے پروگریسو اور کچھ بہت زیادہ کنسنسس کے ساتھ لائے ہوئے بل ہیں. مگر کنسنسس کیسے بلڈ ہو؟ کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے تو ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کا آئین نہیں، پوری دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ اس بل کو بغیر پڑھے پاس کر دیں. ایک بل ہے جو آپ نے ختم مؤخر ہونے کے سے پہلے، یعنی اختتام جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے وہ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے لا کر ایک دم 5-7 لوگ نکلے. جس وقت لوگ چلے گئے، کوئی جمعے کی نماز کو چلا گیا، جمعے کے دن ویسے لوگ ذرا جلدی نکل جاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے لوگ چلے گئے ہیں تو ایک دم وزیر قانون آئے جو آج عجیب و غریب بات میں بڑی مدبرانہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بل پلیس کیا کہ ہم وہ جو ہوتے ہیں وہ کیا بورڈ کی میٹنگز میں کہتے ہیں اینی ادر میٹر، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی ضرور کریں، ایسا کیجئے کہ یہ بل کیونکہ کسی نے پڑھا نہیں، ہم نے نہیں کیونکہ یہ ایجنڈا پہ نہیں تھا، تو 72 گھنٹے پہلے سرکولیٹ کیا اس میں ہونا تھا جو قانونی ضرورت ہے وہ اس وقت تک بھی پلیس کسی کے سامنے نہیں. یہ اسپیسیفکلی کس بل کی بات کریں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی یہ جو نیب کا بل آج نیب کا بل، ٹھیک ہے، جس پہ جھگڑا ہوا ہے وہ بل انہوں نے ٹیبل پہ رکھنا شروع کیا، اور ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کو آپ کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ کمیٹی میں ڈسکشن ہو جائے. آپ ٹائم باؤنڈ کر دیں، 1 دن دے دیں تاکہ لوگ پڑھ لیں اس کو، اور اس کے بعد بے شک ووٹ کروا لیجئے. اور ووٹ میں اگر آپ کی میجورٹی انشاءاللہ اگر یہ جائے گا کمیٹی میں تو کنسنسس بھی ہو سکتا ہے. اگر نہ بھی ہو کنسنسس تو ہر ایک نے پڑھا ہوگا، آپ ووٹ کروا لیجئے گا، آپ جیت جائیں گے تو یہ قانون بن جائے گا. لیکن دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ایک بل جو کسی نے پڑھا نہیں، حکومتی اراکین بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ سرکولیٹ ہی نہیں ہوا تھا. چیئرمین کو دیکھیں وہ اتنا بڑا گرز اور سر پہ پگڑی رکھ کے رول کیا پلے کر رہے ہیں کہ بغیر پڑھے وہ کہہ رہے ہیں بل کو ووٹ کرو، اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. رضا ربانی صاحب تو بیچارے بہت پریشان ہوئے، مگر اس کے باوجود اور وہ گڑ گڑاتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس ایوان کی توقیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پڑھے قانون پاکستان کے بنا دیے جائیں. آپ لیجسلیٹرز کو، سینیٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پاس کر دیں. تو جب انہوں نے یہ کہا نمبر 1 کہ آپ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نمبر 2 کمیٹی میں جانے کا وقت نہیں ہے، نمبر 3 ابھی میں ووٹ کرواتا ہوں اور میجورٹی کیونکہ حکومت کی بھی یہ ملک کا قانون ہے. اگر ایسے قانون بننے ہیں تو اس پہ کیا کہا یہ فاروق صاحب کو اس کو رسپونڈ کرنے دیں. وہ بڑے اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون آپ نے لاسٹ منٹ پہ فلوٹ کیا، کسی نے نہیں پڑھا، آپ نے کمیٹی میں نہیں جانے دی. دو چیزیں بنیادی طور پہ آپ کو کلی بتاتا چلوں. یہ پہلے تو آیا آرڈیننس کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہی آرڈیننس کی شکل میں آنے کے بعد یہ پارلیمنٹ میں لے ہوا. جب پارلیمنٹ میں لے ہوا تو پارلیمنٹ سے بھی پاس ہوا.
اب اتنی نااہل اپوزیشن ہے کہ یہ صرف کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس وقت ہی پھر ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے. ایک منٹ سن لیں نا, اس وقت ہی ہم دیکھیں, یہ تو کوئی قانون نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ ان سیشن ہے, چاہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, سینٹ کا اجلاس ہے, ان سیشن ہے, تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے 4 اراکین باہر چلے گئے, 5 باہر چلے گئے. آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا, ان کی اکثریت ہے وہاں پہ متحدہ اپوزیشن کی سینٹ میں, تو اپنے اراکین کو یہ پورا رکھتے, اپنے اراکین کو جب تک اجلاس چل رہا ہے پورا رکھیں. وہاں پر اگر حکومتی اراکین وہاں پر زائد ہیں, اگر یہ وہاں پر ووٹنگ کر لیتے اور یہ وہاں پر ووٹنگ کے ذریعے ہی کہہ دیتے کہ یہ بل جو ہے وہ جانا چاہیے قائمہ کمیٹی میں, تو وہاں پر تو حکومت بھی نہیں روک سکتی تھی, چیئرمین سینٹ بھی نہیں روک سکتے تھے. جہاں پر ان کی اگر خود ہی عددی اکثریت موجود نہیں ہے, جب ان کے اپنے انڈے باسکٹ کے اندر پورے موجود نہیں ہیں, جب ان کے اپنے اراکین ان کے ساتھ نہیں کھڑے, تو پھر یہ ہم سے کس بات کا گلہ کرتے ہیں؟ یہ رونا دھونا ان کا اپنا ہے, آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے, ہمیں گلے سنانے شروع کر دیتے ہیں. میں ایسی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کے دوران, 5 سالہ حکومت کے دوران بلز پیش بھی کیے اور بل اکثریت کی طاقت کے اوپر بلڈوز بھی کیے. ہم نے تو پھر جو ہے وہ بڑا لحاظ رکھا, ان کو پارلیمانی کمیٹیوں بھی بھیجتے رہے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے بل نہیں پاس کیے. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ پریپیئرنس نہیں تھی اپوزیشن کے بہاف پہ کہ اگر آپ کہہ رہے لوگ چلے جاتے, اگر اہم قانون سازی ہونی ہے تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے ٹو میک شور کہ جو تمام لوگ ایوان میں موجود بھی ہوں اس قانون کے حوالے سے, پھر آپ وہاں پہ ٹف ٹائم بھی دیں جس طرح سے دینا چاہیے زیادہ تعداد میں لوگوں کو. یہ تو حکومت کیسے, اگر آپ لوگ نہیں ہیں وہاں پہ اپوزیشن کی تعداد زیادہ, تو اس میں پھر وہ کیا کریں, اجلاس کو ملتوی کر دیں, انتظار کر لیں, آپ اپنی عددی اکثریت پوری کر لیں, کیا کریں؟ دیکھیں ماریا, سوال تو بڑا سمپل ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا جس کا مجھے جواب نہیں ملا, میرے بھائی نے بھی نہیں کیا. کوئی دنیا کی پارلیمان ہے جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہ قانون ہم لے کر آ رہے ہیں, یہ ٹیبل پہ رکھا, ووٹ کرو پڑے بغیر؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ان کی عددی اکثریت اگر ہے اور تو یہ پاس؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ قانون آپ نے نہیں پڑھا, یہ آپ لوگوں کی نااہلی, کیونکہ وہی آرڈیننس ہے جو یہ ان کا موقف ہے, یہ حکومت کا موقف ہے. سر یہ آپ نے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے, نیشنل اسمبلی چلے ان کو رسپونڈ کر دیتے ہیں. ضرور پڑھا. جی ڈاکٹر صاحب, ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو بتا رہا ہوں, میں میری بات اگر آپ سننا چاہیں تو میں کر دیتا ہوں, اگر روکیں گی تو میں رک جاؤں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں رکنے میں بھی. بات یہ ہے کہ جب بل لے ہوتا ہے, ہر جگہ کے اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ 72 گھنٹے پہلے کسی بھی بل کو منظور کرنے سے, ووٹ کرنے سے پہلے اس کو سرکولیٹ کرنا ذمہ داری ہے چیئرمین سینٹ کی, اسی لیے چیئرمین بنایا جاتا ہے. وہ نہیں ہوا, چلیے کوئی بات نہیں, 72 گھنٹے پہلے نہیں ہوا, 10 گھنٹے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہوا. جب آپ لے کر رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں آپ کو معلوم کہ یہ جو قانون لے ہو رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے, تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے, یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے پارلیمانی ممبر ہونے کی وجہ سے, آپ پہ فرض ہے کہ آپ ایک ایک حرف پڑھیں, اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں کہ ان حروف کو قانون کی شکل دینی ہے یا نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کاغذ جو تمہارے سامنے رکھا ہے جو ہم پاس کرنے لگے ہیں یہ کسی نے نہیں پڑھا, تم نے نہیں پڑھا, تم پڑھ بھی نہیں سکتے مگر ووٹ کرو. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ہمارے جو وزیر ہیں پارلیمانی امور کے, منسٹر آف اسٹیٹ اور وفاقی منسٹر, علی محمد ہمارا بھائی ہے وہ, اور بابر امان صاحب, جب یہ فیٹف کے بل منظور ہو رہے تھے تو دونوں نے آن دا ریکارڈ, یہ ریکارڈڈ ہے, فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بل بغیر پڑھے پاس کریں. دونوں نے کہا مختلف اوقات میں. جس حکومت کا رویہ یہ ہو کہ وہ کہے کہ ملک کی سلامتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عوامی نمائندے جنہوں نے عوام کے حق میں قانون سازی کرنی ہے وہ بغیر پڑھے, ٹھیک ہے, یہ جانتے کہ کسی ویب سائٹ پہ کچھ پڑھا ہوگا قانون سازی کریں, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تو بظاہر لگتا ہے یہ ہے کریں میجورٹی سے کریں مگر سلیقے سے کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو طے ویسے اپوزیشن نے بھی کر لیا ہے کچھ معاملات میں کہ جی کہ ایوان کی کارروائی کو چلنے نہیں دینا ہے, لیکن ساتھ اس کا مطلب ہے کہ فاروق صاحب اب یہ جو تمام قانون سازی ہے یہ ایسے ہی ہوا کرے گی, کیونکہ اپوزیشن آپ کو لگتا ہے آپ کی بات نہیں سن رہی, تعاون نہیں کری, تو اسی طریقے سے آپ اپنے قانون پاس کر لیں گے اور اپوزیشن کو یہ بل پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا جانا چاہیے تھا اور انتظار کرنا تھا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل پڑھنا ہے تو آنر کیا جانا چاہیے تھا کہ اس خواہش کو. اب آگے قانون سازی ایسی ہوگی پولرائزڈ انتہائی. دیکھیں ماریا, بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا, دیکھیں قانون سازی کی کیوں جاتی ہے؟ قانون سازی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز
میں کوئی ترامیم درکار ہیں، کوئی ایسا چیز ہے، کوئی ایسا قانون ہے جو ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے، یا کسی ادارے کو آپ نے مزید مضبوط بنانا ہے، یہ سوچ کے آپ اس آبجیکٹیوز کی بنیاد پہ قانون سازی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہو کر جب سینٹ میں آ جائے، اور میں نے آپ کو ایک لمبی لسٹ گنوا دی کہ وہ بلز کو وہاں جان بوجھ کے اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے کمیٹیز میں کہ وہ 90 ڈیز کراس کر جاتا ہے اور بلز آٹومیٹکلی وہاں پر لیپس ہو جاتے ہیں، ایون وہ ہاؤس کے اندر بھی پیش نہیں ہوتے، کمیٹیز میں ہی وہاں پر لیپس ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمیٹیز میں بہت ساری کمیٹیز میں ان کی اکثریت موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پلے کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹائم ویسٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ لہٰذا بہت ساری جگہوں کے اوپر پھر حکومت کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان قوانین کو پاس کروانا ہے، پاس کروا کر نافذ العمل کرنا ہے، وہاں پھر ہم یہ اقدامات جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو کہوں کہ یہ کہہ دینا کہ ان میں سے یا ان کی پارٹی میں سے کسی نے بھی ان قوانین کو نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ذمہ داران ہیں، جو کہ قوانین سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ پھر نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا رویہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ ان قوانین کو دیکھیں، ان قوانین کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے بلز نہیں ہیں جو آج آ جائیں، اور سپلیمنٹری ایجنڈا ہمیشہ ایوان کے اندر پیش ہوتا ہے، یہ اس کی گنجائش قانون کے اندر موجود ہے، اور اسی سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت آج کے بل بھی لائے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے چونکہ ابھی قانون پاس ہو گیا، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی جو پریکٹیکل جو پریگمیٹک ٹائم لائن ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ فاروق صاحب، یہ ابھی مشینیں آرڈر کرنی ہیں آپ لوگوں نے، مشینوں کی تعداد کتنی ہے، یہ آرڈر کرنے کا پروسیس کب شروع ہوگا، یہ آئیں گی کب، یہ ٹیسٹ کب ہوں گی، یہ تمام اہم سوال ہیں جو کھڑے، بڑے اچھی باتیں قانون آپ لوگوں نے پاس کر لیا، آگے امپلیمنٹیشن کا کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق نمبر 103 جو کہ ای وی ایمز کے پائلٹ پروجیکٹس کے حوالے سے تھی، شق نمبر 94 جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے حوالے سے، اگین پائلٹس کے حوالے سے جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹس کے حوالے سے منسلک تھی۔ ان دو شقوں کے اندر ہم ترمیم لے کر آئے ہیں، اور یہ دو وہ شقیں ہیں جو کہ کنسنسس کے تحت اس وقت کی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ کا حصہ بنائی تھی، لیکن مین وائل الیکشن کمیشن جس نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا اس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا جس سنجیدگی سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آگے اب آگے میں اب آپ کو بتاؤں، اب ہم یہاں آگے ہیں، یہاں ہم نے الیکشن کمیشن کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ پریکیور کر سکتا ہے ان ای وی ایمز کو، پیسے شیسے بھی ریلیز ان ای وی ایمز کو پریکیور کر سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے پریکیور کر سکتا ہے، کسی بھی کمپنی سے کر سکتا ہے، جس کمپنی سے جس مشین کے اوپر ان کی تسلی ہوتی ہے وہ اس کو پریکیور کر سکتا ہے۔ کتنی مشینیں درکار ہیں یہ فیصلہ اگین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، کتنے پولنگ سٹیشنز ہوں گے، ان پولنگ سٹیشنز کی بنیاد کے اوپر مشینوں کی ضرورت ہوگی۔ جو پیسہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پیسہ ہے پچھلے 2018 کے الیکشن کے اندر تقریباً 27.5 ارب روپیہ خرچ آیا۔ کتنا آیا تھا؟ 27.5 ارب روپیہ۔ اور اگر آج کے آپ الیکشن میں دیکھ لیں اسی پرانے نظام کے تحت جاتے تو 40 سے 50 ارب روپیہ اب کی بار جو ہے وہ خرچ آتا۔ تو الیکشن کمیشن جو ریکوائرمنٹ سبمٹ کرے گا اس کو حکومت پہلے بھی پوری کرتی رہی ہے، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں، بلدیاتی انتخابات ہوں، ان انتخابات کے لیے بھی ان کو ہم پورا کر دیں گے۔ لیکن بنیادی آبجیکٹو کیا ہے؟ صاف اور شفاف انتخابات ہیں، اور وہ انتخابات ٹھپا سسٹم سے، ہیومن انٹرونشن سے پاک ہم چاہتے ہیں۔ ابھی وہ کنٹروورشل انتخابات ہو گئے ہیں بیکاز اپوزیشن نے آن ریکارڈ آ کے کہہ دیا ہے کہ اب اس سے جو آگے انتخاب ہوں گے اگر وہ ای وی ایم کے تحت ہوئے، ایک تو کیونکہ وہ سمجھتے ریئلسٹکلی ہو نہیں سکتے، لیکن اگر ہوئے تو وہ اس کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کنٹروورشل سمجھنے کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے آج تک ای وی ایم کا ڈیمو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا ای وی ایم کا ڈیمو کہ نہیں؟ ای وی ایم سے دور بھاگتے رہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف پروگراموں میں ای وی ایم کے ڈیموز رکھے گئے، نیشنل اسمبلی میں ای وی ایم کا ڈیمو کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو الگ سے ہم نے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھ لیا مشینوں کا ڈیمو؟ کیونکہ آئی نو کہ آپ کی اس پہ پوزیشن کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ابھی اس وقت یہ سسٹم ایک بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا، یہ ریلائبل نہیں ہوں گے الیکشن، یہ آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، لیکن آپ نے اس کا ڈیمو دیکھا ہے، اس کو چلا کے دیکھا ہے مشین کو؟ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، لیکن بہرحال سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں۔ میرا رابطہ نہیں منقطع ہو گیا۔ اچھا، تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی کرے ڈاکٹر صاحب، میں نے اتنا پاز لیا، آپ بولے نہیں، ویسے بھی شاید منقطع ہو گیا۔ میں نے میوٹ کیا ہوا تھا، میں میوٹ ہٹانا بھول گیا کیونکہ یہاں شور ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اس وجہ سے میوٹ کیا ہوا تھا۔ دیکھیے، بات یہ ہے
میں بھی کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ای وی ایم والے اور الیکشن ریفارم کے بل ہیں، یہ سینٹ میں آئے. تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی پارلیمانی امور کی، اس کو بھیجا گیا. اس کی بے شمار میٹنگز ہوئی. اور یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں مجھے نیشنل اسمبلی کا نہیں پتا، یہاں پر کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جہاں پہ جو ہماری یعنی اپوزیشن کی میجورٹی ہو. یہ کمیٹیز بنتی اس طریقے سے ہیں کہ برابر کینڈیڈیٹ ہوں، اور کاسٹنگ ووٹ اگر ڈالنا پڑے تو وہ چیئرمین کمیٹی کا ڈالے. ان کمیٹیز کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا، اور دو چیزوں پہ نہیں ہوا. ایک طریقہ کار جو ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کرنے کا، دوسرا ای وی ایم. یہ رپورٹ جو ہے ووٹ کے لیے سینٹ کے فلور پہ بھیج دی گئی. سینٹ کے چیئرمین نے، جن کو میں مہان جانتا ہوں جس طرح وہ جو کردار دکھا رہے ہیں آج کل، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو لیپس ہونے دیا. بھائی میرا کیا ٹھیک رہا ہے کہ ہم نے لیپس کر دیا، یہ نہیں بتا رہا کس نے لیپس کیا. کمیٹی نے وقت سے رپورٹ بھیج دی، اس نے رپورٹ کو پلیس نہیں کیا، اس پہ ووٹ نہیں کروایا تاکہ وہ لیپس ہو جائے، کیونکہ جب وہ لیپس ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے جا سکتے ہیں. چلیے جوائنٹ سیشن میں لے گئے. آگے سنیں، خیرے بھائی بات سنیں. جب یہ چلی گئی وہاں پہ جوائنٹ کمیٹی کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جن پہ کنسنسس ہو چکا تھا اس کو حکومت نے وڈرا کر لیا. وہ جو ایک الیکشن بل وڈرا ہوا تھا، یہ وہ بل تھا جس پہ کنسنسس تھا سب کا. اور وہ دو چیزیں جن پہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا، ان دونوں کو ہم بلڈوز سمجھتے ہیں، یہ ووٹ سمجھتے ہیں، ووٹ ہی مان لیں آپ. انہوں نے اسے پاس کروا دیا. یہ ہے طریقہ کار جس کے اوپر یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے. اب آتے ہیں ای وی ایم پہ. دیکھیے اس وقت 250 کے قریب ممالک ہیں جہاں الیکشنز ہوتے ہیں. کل 8 ملک ہیں دنیا کے جہاں پہ ای وی ایم استعمال ہو رہی ہے. اس میں سب سے زیادہ کنسسٹنٹلی جہاں استعمال ہو رہی ہے وہ اسٹونیا ہے. اسٹونیا کے اندر ووٹر نہیں ہے 13 لاکھ، کل اس کی آبادی 13 لاکھ ہے، یعنی 3-4 لاکھ ووٹر سے بھی کم ہے ان کے ووٹر. وہاں پہ یہ استعمال ہو رہی ہے. جرمنی نے، فرانس نے، آئرلینڈ نے، برطانیہ نے، فلپینز نے، تمام ممالک نے یہ وڈرا کر لی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے ذریعے دھاندلی کی جا سکتی ہے، صرف اس بنیاد پہ. اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کی نہ ٹیکنالوجی برطانیہ، جرمنی، فرانس سے بہتر، نہ وہاں پہ الیکشن رگ کرنے کی روایت. یہاں پہ تو فوگ آ جاتی ہے، یہاں پہ تو ٹھپے لگ جاتے ہیں، یہاں پہ تو بیلٹ بکس اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے الیکشن رگ ہو جائے گا. جان اسٹیورٹ کا ایک پروگرام ہے، کوئی بھی بچہ HBO پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں 15 منٹ میں ای وی ایم کیسے رگ ہوتی ہے. اچھا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کمیٹی نے جس ٹاسک فورس میں دنیا کے مائنوس ٹیکنالوجسٹ کو انوائٹ سپریم کورٹ نے کیا، انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ پاکستان میں مت نافذ کریں، اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی. خان صاحب جب الیکشن جیت کر آئے تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ کی رپورٹ ہم نہیں مانتے، انہوں نے جھوٹ لکھا ہے. انہوں نے ایک اسپین کی کنسلٹنگ فرم کو $500,000 سے زیادہ پیسے دے کر کہا، یعنی کروڑوں روپیہ دے کے کہا کہ آپ نئی رپورٹ لکھیں. انہوں نے نئی رپورٹ لکھی خان صاحب کے تحت، ٹھیک ہے، کے ماتحت. اس میں لکھا یہ مت کروائیے، اس کے ذریعے الیکشن. تو سر آپ لوگوں کا یہ جو موقف ہے، یہ پی ایم ایل این پہلے بھی کہہ رہی ہے، اور جب سے یہ بحث چل رہی تب سے بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ریگ ہو جائے گا، یہ ہیک ہو جائے گا، اس کو کوئی استعمال کر سکتا ہے، اس سے پورا کا پورا الیکشن سیبوٹاج کیا جاتا ہے. بس کنکلوڈنگ نوٹ، بیکاز یہ بحث آگے بھی چلے گی. جرمنی اور فرانس کی جو مثالیں دے رہے ہیں، جرمنی فرانس کے اندر انتخابات ریگ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا US میں استعمال نہیں ہو رہا؟ صدر ٹرمپ نے کم شور ڈالا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی. ایک دھاندلی کا انہی EVMs کی وجہ سے ایک دھاندلی کا ثبوت سامنے نہیں آیا. آپ کے جو 15 لاکھ ووٹ 2018 میں مسترد ہو گئے تھے، EVM کے ذریعے ایک ووٹ بھی آپ کا مسترد نہیں ہوگا. 10 منٹ میں آپ کے پاس فارم 45 موجود ہوگا. خواہش اور کیپیسٹی کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے کہ اس وجہ سے چلے میں ایک بات میں معاملے کو ختم کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں EVM کنٹروورشل ہے، تو یہ جو ٹھپا سسٹم، پیپر سسٹم ہے، یہ کنٹروورشل نہیں ہے؟ اس کو انہوں نے دھاندلی نہیں کہا، اس کو کنٹروورشل نہیں کہا. یہ ایک آلٹرنیٹ لے آتے نا. نہیں، یہ اس کو آلٹرنیٹ لے کر آئے. یہ EVM اس وجہ سے EVM کے راستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے سٹفنگ کرنے کی، جعلی بیلٹ پیپرز ڈالنے کی، ڈبے اٹھانے کی. بہت شکریہ. اس آگے بھی ہم کریں گے یہ، چونکہ اب جب تک یہ ڈیولپ ہوگا پورا پروسیس، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کریں گے، کوشش کریں گے کل ٹیکنیکل جو یہاں پہ علم رکھتے ہیں ان سے بات کریں. اس حوالے سے بھی بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. اسموگ جو ہے ڈینگی اور کورونا سے خطرناک ہے، اور اس وقت لاہور اس کی شدید لپیٹ میں ہے. اس پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। स्मॉग की बात करें तो आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त लाहौर और दिल्ली का भरपूर मुकाबला हो रहा है। अगर हम रोजाना वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो उसमें आज की जो बात करें तो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा है, जबकि दिल्ली दूसरा आलूदा तरीन शहर है। और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके आपस में जो रीडिंग्स हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक रवां हफ्ते दोनों शहरों में जो पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद है वो 500 से भी ज्यादा रही है, जो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मुज़र हद से 30 गुना ज्यादा है। अब इस असरात क्या है जो लाहौर में है स्मॉग के? हाईकोर्ट ने लाहौर में दफातर का स्टाफ 50% तक महदूद करने का हुक्म दिया है। माहौलियाती कमीशन की लाहौर समेत 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों के तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज सामने आई है। आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग की रोकथाम के मुतालिक केस की समाअत में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने स्मॉग को डेंगू और कोरोना से भी बड़ा खतरा करार दिया है। और ऐसे ही कुछ मामला दिल्ली में भी हैं जहां तालीमी इदारे बंद हैं और वहां पे 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो इससे इफेक्ट हो रही है। लाहौर की भी 1 करोड़ से ऊपर है। तो इस वक्त ये दोनों शहर ये जहरीली हवा जो है इसमें जी रहे हैं। अच्छा, ये 2016 की खबर हमारे सामने आई है 3 नवंबर की, जब भारतीय पंजाब में फसलों की बाकिया जलाने से पाकिस्तान में जो स्मॉग है वो आती है। ये नासा ने खबरदार किया था, 2016 की बात है। और ये कहा था जी कि भारतीय पंजाब में जो किसान हैं वो इस स्मॉग की वजह है बहुत बड़ी। इस वक्त आप ये देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो सैटेलाइट इमेजेस थे ये दिखा रहा है 2017 के जो स्मॉग है वो इंडिया और पाकिस्तान को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। आज की जो लेटेस्ट ट्वीट आई है, दोबारा नासा ने बताया है कि जी स्मोक फ्रॉम क्रॉप फायर्स इन नॉर्दर्न इंडिया में जो जलाई जा रही हैं फसलें, इससे दिल्ली और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उसमें लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2017 में उस वक्त शहबाज साहब की हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत जो थी भारत ने उसको लिखा कि भाई होश के नाखून लीजिए, ये जो स्मॉग है बहुत बड़ा इशू हो रहा है। और उस वक्त ये उल्टा बयान जो था वो पाकिस्तान पे इल्जाम डाल दिया गया था कि जी पाकिस्तान का भी उतना ही कसूर है जितना कि इंडिया का कसूर है स्मॉग में। तो माशाल्लाह ये दोनों जो इस वक्त इल्जाम तराशी से स्मॉग फिलहाल जो है वो उसको कोई उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ा। अगर सेहत पे असर पड़ा है तो वो इन शहरों में रहने वाले करोड़ों अवाम के। मलिक अमीन असलम साहब मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली, बहुत शुक्रिया सर। 2016 से मैंने ये हमारे नोटिस में ये बात आई, हम श्योर ये आहिस्ता आहिस्ता क्यूमुलेट हो रहा होगा ये मसला। क्या किया है इस खत्ते में पाकिस्तान ने, खास तौर पे लाहौर जैसे शहर को लिवेबल बनाने के लिए हमारे क्या इक़दामात हैं इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मारिया, आपने बात ठीक की है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत बड़ी कैलेमिटी है जो कि अब फेस कर रहे हैं। और ये एक सीजन बन चुका है जिसको स्मॉग सीजन कहते हैं। इस पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम किए, पूरी स्मॉग की स्ट्रेटेजी बनाई। उसमें पहले तो पोर्शन किया कि ये कहाँ से पैदा हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो एक 40% कंट्रीब्यूशन है वो हमारे ट्रांसपोर्ट की है। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स लिए गए। स्मोक मेकिंग जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ फ्यूल क्वालिटी का इशू था, तो यूरो 2 से उसको यूरो 5 पे चेंज कर दिया गया। और अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है जिसके जरिए हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट को ले जाना चाह रहे हैं। फिर इसमें ब्रिक किल्स का एक इशू आया, जो ब्रिक किल्स है उससे भी आती है स्मॉग, वहां से स्मोक आती थी। उसने जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे 10,000 ब्रिक किल्स को शिफ्ट किया और ये एक रिकॉर्ड था जो कि पंजाब में किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टील मिल्स थी, इनके ऊपर स्क्रबर्स लगाए गए। ये बहुत सारे इकदाम किए गए, दे आर स्टिल नॉट इनफ। लेकिन जो एक क्रॉप रेजिड्यू का जिसका आपने भी जिक्र किया और आज एक बहुत जो रेलेवेंट डाटा है वो नासा ने रिलीज किया है, वो 2016 का नहीं है, दिस इज लेटेस्ट डेटा। आज वाला भी दिखाया है, आज वाला भी दिखाया है। 18 नवंबर 2021 का डेटा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि 90% जो क्रॉप बर्निंग है वो इंडिया में हो रही है। और जो पंजाब, इंडियन पंजाब है, वहां पर हरियाणा और पंजाब को उन्होंने कंपेयर भी किया कि हरियाणा के अंदर उन्होंने अपनी क्रॉप बर्निंग को 45% कम कर लिया है। और पंजाब जो कि बिल्कुल एडजॉइन करता है हमारे पंजाब के साथ, उसको उनका इंक्रीज कर गया 50%। सो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखें पाकिस्तान तो जो कुछ कर रहा है वो स्टेप्स ले रहा है और इंशाल्लाह हमें और भी लेने हैं इसके अंदर स्टेप्स। लेकिन जब ये अक्रॉस द बॉर्डर से एक पोल्यूशन आती है तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ रीजनल डायलॉग। सो कुछ शुरू किया इनिशिएट सर, क्योंकि ये पिछले साल भी ये था, इस साल भी ये है, अगले साल आई डोंट थिंक सो इट्स गेटिंग एनी बेटर। अगर होगा ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा कि डायलॉग इनिशिएट किया है हमने, क्योंकि ये दोनों शहर के लोगों को अफेक्ट कर रही हैं जिनकी आबादियां करोड़ों में है। बिल्कुल, दिस इज अ ह्यूमन ट्रेजेडी आई वुड से। और ये साउथ एशिया की एक एनवायरनमेंट का फोरम है
इट्स कॉल्ड सासेप, साउथ एशिया कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन. उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की है विच इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड इंडिया, विच इज कॉल्ड माले डिक्लेरेशन ऑन पोल्यूशन. मेरी अभी जो COP26 पे ग्लासगो में गया हुआ था, तो वहां पर सासेप की 3 साल के बाद मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल लेवल पे. मैं भी था उसके अंदर, उसमें इंडिया के मिनिस्टर भी थे और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज भी थी. उसमें मैंने वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोज किया है कि हमें इमीडिएटली सासेप की मीटिंग बुलानी चाहिए. वी आर विलिंग टू होस्ट दैट मीटिंग इन पाकिस्तान, ताकि हम एक रीजनल लेवल के ऊपर इस इशू को डील करें. क्योंकि ये एक बड़ा ट्रैजिक इशू है कि अगर पाकिस्तान सारे स्टेप्स ले लेता है, अपने मुल्क में सब कुछ कर लेता है, जिस तरह क्रॉप बर्निंग तो बड़ा एविडेंट है, यहाँ पे अभी भी हो रही है लेकिन बहुत कम हुई है. अगर आप कंपेयर करें इंडिया से तो 90% वहां पे हो रही है और 10% तक से भी कम यहाँ पे है. एंड इफ इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो उसका आप क्या कर सकते हैं? सो रियलिस्टिक प्लान क्या है सर? क्योंकि ये तो भी मीटिंग होगी, हम बैठेंगे बातचीत करेंगे, लेकिन जो अब हर साल जो हवा लोगों ने जिसको एब्जॉर्ब करना है, जिस ऑक्सीजन, वो तो जहरीली है. सो अभी इमीडिएटली क्या प्लान है कि अगले साल इस सीजन से पहले जो है क्या इसकी इंटेंसिटी कम हो? क्योंकि माशाल्लाह से हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं पोल्यूशन के हवाले से. दिस इज वेरी बैड प्लेस टू बी, मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पे हमें. तो इमीडिएट क्या करना है अगले साल इसको कम करने? देखिए, इसमें इमीडिएट जो प्लान्स हैं वो तो हमने जो आपको बताया, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं. इसको इसमें मजीद इंटेंसिटी करेंगे. एक और सोल्यूशन जो है वो ये है कि अभी मेरी दुबई के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर से बात हुई है. उन्होंने ये क्लाउड सीडिंग करते हैं और वो जब उनको बारिश की जरूरत होती है तो बारिश करते हैं. दैट इज वन सोल्यूशन. उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि मे बी अगले साल हमें उनसे वो टेक्नोलॉजी लेकर यहाँ पर 2 या 3 बार करानी पड़े. एक इशू फैक्टर इसमें ये भी है कि जो हमारा और ये नासा की इस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो थार का डेजर्ट है, इसी नवंबर 11 और 18 के दरमियान वहां से एक सैंडस्टॉर्म, बड़ा मैसिव सैंडस्टॉर्म है, उसके इफेक्ट्स भी आ रहे हैं. वो भी पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली विंड डायरेक्शन ऐसी है कि वो भी एक्यूमुलेट करके पाकिस्तान की तरफ ही आ रहा है. तो आई थिंक वो एक सोल्यूशन हो सकता है. उसको दुबई वालों ने तो बड़ा इफेक्टिवली एम्प्लॉय किया है. वो बड़ी डिटेल में उनसे बात हुई थी, उन्होंने पूरा एक बनाया और कोशिश आपकी है कि पाकिस्तान में भी अगले साल इसको आप जो है सिस्टम को आजमा सकें. बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद. स्मॉग की जो सूरत हाल है हमने उससे आपको आगाह किया. एक हंगामी इमरजेंसी इस इकदामात लेने की जरूरत है. इस हवाले से भारत और पाकिस्तान के करोड़ों इशूज के ऊपर इख्तलाफात हैं. 70 साल से मामलात बेहतर होते हैं फिर बुरे हो जाते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर जो कि ह्यूमन लेवल पे जाके अफेक्ट करेगा करोड़ों लोगों को, इस पे अर्जेंटली डायलॉग होना जरूरी है. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे. करतारपुर दोबारा खुल गया है, इस पे बात होगी. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. कोविड की वजह से कुछ तात्तुल आया था, लेकिन 1.5 साल बाद जो करतारपुर है खोल दिया गया है दोबारा सिख यात्रियों के लिए. बाबा गुरु नानक की का 552वां यौम पैदाइश है और इसके लिए सिख यात्री वो पाकिस्तान आए हैं. हुकूमत पाकिस्तान ने हर तरीके से फैसिलिटेट किया है. सरकारी सतह पे भरपूर तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है. उनकी आला सतह की क़यादत भी आ रही है यहाँ पे. क्या कहना है सिख यात्रियों का, किस तरह के उनके जज्बात हैं? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.